اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجنڈز ناظرین، ہم موجود ہیں عزت مآب سردار ذوالفقار علی خان کھوسر صاحب کے ساتھ۔ سوال ہمارا یہ ہے سردار صاحب سے کہ سردار صاحب تمنداری نظام کیا ہے؟ تمندار ایک لفظ ہے جو ایک صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے جی اس منصب کے لیے۔ بلوچی میں سردر کہتے ہیں، جسے آپ اردو میں سردار کہتے ہیں، واجہ بھی کہتے ہیں، بھتار بھی کہتے ہیں، بہت سارے ہیں، اور ماس پھس بھی کہتے ہیں، ماس ماں پھس باپ۔ یعنی سردار کو، میں نوجوان تھا، 19 سال کا تھا جب واپس آیا ہوں، تو سفید ریش ہوتا تھا، وہ بھی مجھے کہتا تھا میں ماس پھس ہیں، یعنی آپ میرے ماں باپ ہیں۔ ماں کا پیار یعنی ایسے نہیں استعمال کیا جاتا تھا فکرہ، اور باپ کا جو روب ہوتا تھا وہ دونوں ایکسیپٹ کرتے تھے۔ لیکن یہ ایک سینٹرل ایشین لقب ہے۔ ان کے زبان میں منگ باشی، تک باشی، تمن باشی۔ منگ باشی شاید 500 کا کمانڈر، تک باشی شاید 5000 کا کمانڈر، اور تمن باشی 10,000 کا کمانڈر۔ یہ سینٹرل ایشین غالباً یا منگولیوں کی زبان میں کہا جاتا تھا یا چینیوں کی زبان میں، کیونکہ یہ فاتح تو اس طرف جاتے رہے ہیں نا، یہ منگولز اور ان کے جو لشکر تھے۔ یہ تمن دار، تمن باشی کے بجائے تمن دار، باشی ان کی زبان کا تھا، تمن وہی ہے، اور دار رکھنے والا، تمن دار۔ تو یہ بلوچوں میں جب میرے سے وہ بات کر رہے ہوتے تو یہ نہیں کہتے تھومئی تمندار، یعنی آپ میرے تمندار ہیں، تھومئی سردر ہیں، تھومئی سردر ہیں، تھومئی ماس پیس ہیں، آپ میرے ماں باپ ہیں، تھومئی واجہ ہیں، خواجہ، کیونکہ بلوچی زبان میں آپ کو بتا دوں خیر نہیں بولا جاتا، خدا ہم خدا کہتے ہیں، خون ہون کہتے ہیں، خیر نہیں ہے بلوچی میں۔ تو تھومئی واجہ ہیں، یعنی آپ میرے خواجہ ہیں، خواجہ پیروں کو بھی کہتے ہیں، اور اس طرف ہمارے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صدیوں پرانا لقب ہے جو انگریزوں نے بھی، یہ کچھ تو یہ بناتے ہیں نا، کسے بناتے ہیں، انگریزوں نے ان کو تمندار بنایا تھا، انگریز کے باپ دادے کے بھی نہیں آئے ہوتے یہاں جب ہمارا یہ لقب نظام چل رہا ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ جہاں ان کو ایک اعزاز بھی تھا کہ ایک اتنے بڑے قبیلے کی اتنی تعداد کے وہ بڑے کہلاتے تھے، سردار کہلاتے تھے، یا تمندار کہلاتے تھے، یا ماں باپ کہلاتے تھے، وہاں اسی قدر ان کے اوپر بوجھ بھی تھے، ان پر ذمہ داریاں بھی تھیں۔ عدل انہوں نے دینا ہے، ان کا تحفظ انہوں نے دینا ہے، ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ پہنچنا ہے۔ آپ کو شاید، میں نے پتہ نہیں، کبھی ہم بیٹھتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، تو میرے پاس ایک شخص آیا، میں باہر بیٹھا کرتا تھا، یہ دفتر شفتر کا رواج میرا نہیں تھا، تو باری باری میں جن کی تکلیف ہوتی سنتا تھا، تو ایک سفید ریش بیٹھا ہوا تھا، مجھے آج تک اس کا نام یاد ہے، نور خان، بلوچ تھا، کھوسا تھا میرا۔ تو میں نے اس سے بلوچی میں پوچھا تھا چرگات کے کیسے آئے ہو، کہ اس نے کہا جی مجھے گائے چاہیے۔ تو میں نے کہا میرے پاس تو گائے نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے گاؤں میں سے ایک چاہیے۔ میں نے کہا میری گائے کوئی بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں بیچنے نہیں، مجھے چاہیے آپ سے۔ میں نے کہا ایسے میں گائے دیتا ہوں تو میرے پاس کیا بچے گا۔ تو وہ اٹھا، اس نے کہا اچھا سردار صاحب السلام علیکم۔ میں نے سمجھے ناراض ہو گیا۔ تو میری عادت تھی، میری دادی صاحبہ مرحومہ اس وقت حیات تھیں، تو میں جب ادھر سے فارغ ہوتا تھا تو اپنے سیکشن میں جانے سے پہلے ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جاتا تھا۔ تو میں گیا ان کے پاس بیٹھا، اور میں نے اس نور خان کا، کیونکہ میرے آنے کے بعد 6-7 سال مجھے ہو گئے تھے یہاں، یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی کھوسا نے مجھ سے گائے مانگی ہو۔ تو میں نے اس کو اسی لحاظ سے دادی کے سامنے ذکر کیا کہ دادی صاحبہ یہ اب مجھ سے یہ فلانا گائے مانگنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا نہیں، میری کوئی گائے بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ ہو یہ تم نے کیا کیا؟ وہ اپنے سردار کے پاس آیا تھا نا، کسی اور کے پاس تو نہیں گیا نا، کسی بیچنے والے کے پاس یا سوداگر کے پاس تو نہیں گیا۔ عزت اس کی تم ہو، وہ اپنی عزت کے پاس گیا تھا، اور تم نے اس کو جواب دے دیا۔ یہ تمہارے باپ دادا پردادے کا یہ حکم ہے سب کا، ایسے آئے تو دو، اور تمہارے پاس 7-8 سال ہو گئے، کتنے ہیں؟ میں نے کہا پہلا ہے۔ تو دیکھو یہ تو مثال ہے تمہارے تمن کی، یہ تمہارا فرض بنتا ہے، دو، اٹھاؤ ڈرائیور کو۔ رات کو دادی نے میرے سے اٹھوایا ڈرائیور، میں نے اس کو رکا لکھ کے دیا، اور کہا اس وقت فارمز بہت تھی، جس فارم پہ اس نے جانا ہے اس کو وہاں رکا دو اس مینیجر کا، اور اس کو گائے۔ تو یہ میں صرف اس لیے، میں کوئی خدا نخواستہ اپنی تعریف نہیں، میں اپنے
رسم و رواج کی آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی تھی کہ ان کی ضروریات جو ہم پوری کر سکتے ہیں. کسی کی شاطیر گر گیا ہے, ہاں جاؤ فلانی ٹالی مار لو یا فلانا ککر مار لو, یہ ان کا حق تھا ہمارے اوپر, یہ ہماری ذمہ داری ہوتی تھی. ان کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا, ہم ان کی دفاع بنتے تھے. کسی سرکاری افسر نے بی ایم پی ہوتی ہے پولیس کی, نفری ہوتی ہے میدان میں, ہم ان کی پروٹیکشن بنتے تھے. اور ہمارے اس دور میں جب یہ سسٹم رائج تھا, اب میری عمر کے کچھ لوگ کم ہیں لیکن کچھ بچے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کرائم تھا ہی نہیں, منیمم ہوتا تھا, ایسے تھا کہ نہ ہونے کے برابر. مجھے اس شخص نے خود بتایا تھا. میرا اب اگلے دن آپ مجھ سے پوچھتے تھے چھوٹے وقت میں آپ کے کون ملازم ہوتے تھے, تو آپ کو میں نے 2 نام بتائے تھے. ایک سید احمد شاہ, میری وہ نگرانی کرتے تھے, اور ایک احمد, وہ میرے ساتھ چلتا تھا میں جب چھوٹا تھا. تو احمد گیا بابا سنگھ کی عدالت میں, تو کہا کہ جی میرے گھر پہ رات چوری ہو گئی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اس کو ایسے چکاؤ, کہو میری طرف سے کہ ہفتہ ہے تمہارا, ہفتے کے اندر برآمد کر کے دے. تو ہفتے کے بعد پھر وہ گیا. یہ مجھے خود سنا رہا ہے, احمد سنا رہا ہے. تو سردار صاحب نے پوچھا تمہاری برآمد ہوگی چوری کو؟ میں نے کہا نہیں صحیح نہیں ہوئی. کہتا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ ادھر. ملازم کو بھیجا, کوئی اپنا رکا, یہ کچھ نہیں. وہ آیا, اور جو اس کے ساتھ کیا میں وہ نہیں کہنا چاہتا, اور دوسری صبح اس کی چوری برآمد ہو گئی تھی. یہ ہماری ذمہ داریاں تھیں. اور یہ صرف سمجھا جائے کہ ہم کوئی عیش کرتے تھے, بہت بڑا بوجھ ہوتا تھا, پیشیوں پہ آتے تھے. تو یہ میری ذمہ داری تھی کہ جتنا دن اس کو لگیں گے, 1 دن لگے یا 2 دن لگے, ہفتہ کسی کو بھی نہیں لگتا تھا. کسی فیصلے کو ہفتہ نہیں لگا, نہ میرے دور میں, نہ والد صاحب کے دور میں, نہ بڑوں کے سرداروں کے دور میں. 2 دن, حد 3 دن, پیچیدہ ہے 2 دن یا 3 دن, ورنہ اکثر ہی ہوتا تھا اسی دن فیصلے ہو جاتے تھے. اور جتنا دن وہ رہیں گے ان کا کھانا میرے ذمہ ہوگا, ان کی چارپائی بستر میرے ذمہ ہوگا. اور چارپائی, ہاں, اور چارپائی بستر تو پھر چٹائیاں دے دیتے تھے, کیونکہ ایک کیس میں کبھی زیادہ آ جاتے تھے کبھی, اور ایک کیس کے ساتھ دوسرے بھی تو جڑے جاتے تھے. یہ تو نہیں کہ ایک ہی آتا تھا عدالت ایک کیس سن رہی ہے. اور اگر وہ کسی سواری پہ آئے ہیں, اونٹ پہ آئے ہیں, گھوڑی پہ ہیں, چارہ بھی ہمارے ذمہ ہوتا تھا. تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا اللہ تعالیٰ کی طرف, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے لاکھوں کی تعداد کا ہے قبیلہ ہوتا ہے, بڑے قبیلے, چھوٹوں کا میں بات نہیں کر رہا. اور وہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے, میرے بزرگوں کی عزت بخشی, لیکن ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داریاں بھی ہوتی تھیں. اور سب سے بڑی اس میں جو ہماری ذمہ داری ہوتی تھی ان کی حفاظت. ناظرین, ہمیں سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب کے ساتھ آج بات ہوئی تمنداری نظام پہ. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم جرگہ سسٹم پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.